پہلے آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ سہیب صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ جو ہے وہ کس نے دیا، تو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ مرزا صاحب نے خود ہی کفر کا فتویٰ اپنے منہ سے دیا، اور یہ بات مرزا صاحب نے کہی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور میں اس کو کافر اور دائرہ اسلام سے باہر یعنی کہ مانتا ہوں۔ یہ مرزا صاحب کا اپنا تھا۔ اسی طرح جب مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ بھی مانتے ہیں مرزا صاحب کو نبی اور رسول مانتے ہیں، آپ کی پوری جماعت مانتی ہے، جب آپ نے یہ بات یہاں پہ بالکل مرزا صاحب کے لیے کیٹاگوریکلی آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، مرزا صاحب نبی ہیں، تو مرزا صاحب کے فتوے کے مطابق مرزا صاحب خود کافر ہو گئے، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگر علماء نے کہہ بھی دیا تو انہوں نے تو مرزا صاحب کی کہی ہوئی بات کو ہی مرزا صاحب کے اوپر لٹا دی نا، کہ مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نہ صرف کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا صاحب نے ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب کا بھائی، کیوں؟ کیونکہ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جہاں تک آپ نے کہا نا کہ آگے چل کے مرزا صاحب نے اپنی نبوت کا ایکسپلینیشن بھی دے دی تھی کہ میں نے تو جو دعویٰ کیا ہے وہ ایک نئی قسم کی نبوت ہے، اور قرآن اور حدیث میں نئی قسم کی نبوت تو ہے ہی نہیں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ مجھے یہ بات کا بتا دیں کہ جو نئی نبوت آپ لے کر آتے ہیں یا مرزا صاحب لے کر آئے ہیں، اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہاں ہے، تو آپ وہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ کسی نے اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی دعویٰ کر دیا، دوسری بات وہ پھر دوبارہ سے کافر ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ اگر کسی نے کوئی بات کی تو وہ پھر بھی کافر ہو گیا۔ تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ مرزا صاحب کو جب انہوں نے کافر کہا تو کیونکہ مرزا صاحب خود کو مسلمان کہتے تھے لہٰذا کفر کا فتویٰ ادھر لوٹ گیا، تو یہی کام مرزا صاحب نے خود کیا ہے اور مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر الدین صاحب نے کیا ہے۔ تو اس حدیث کے تحت جو آپ ہمارے اوپر لوٹا رہے ہیں یہ تو پھر آپ کی طرف بھی لوٹ جاتی ہے کہ اگر تمام مسلمان جو 2 بلین مسلمان ہیں وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ کو مسلمان کہتے ہیں، مرزا صاحب ان کو کافر کہہ رہے ہیں، مرزا بشیر الدین صاحب ان کو کافر کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے تحت بھی تیسری مرتبہ مرزا صاحب کے اوپر یہ اور مرزا بشیر الدین صاحب کے اوپر یہ کفر کا فتویٰ لوٹ گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کلمہ کو مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر کہا اور وہ خود کافر ہو گئے۔ چلو 15 سیکنڈ رہ گئے آپ کے۔ اچھا 15 سیکنڈ رہ گئے نا، اچھا ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے یہ بات کہی کہ ہم نان احمدی کہتے ہیں، بھائی نان احمدی تو آپ کہتے ہیں لیکن مانتے تو آپ ہمیں مسلمان تو نہیں مانتے آپ لوگ ہمیں۔ نان احمدی کا مطلب ہی یہ ہے کہ احمدی تو مسلمان ہے، نان احمدی مسلمان نہیں ہے، تو یہ آپ یہ یہاں پہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے پاکستان صاحب جی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان میں دے سکتے ہیں، باہر نہ کوشش کریں، ہے نا؟ پاکستان صاحب آپ ایسی کوشش نہ کریں، آپ مسلسل دھوکے دے رہے ہیں۔ ہاں یار میں اس بات کا کیا اس کو آنسر کروں کہ اب یہ بچوں والی بات ہے کہ جی آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو اتنے جہاں بھی اتنے بندے بیٹھے ہیں شعیب، میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ اب ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے یہ کہا نا کہ نہیں آپ اچھا میری بات سن لو نا، میری بات سن لو، میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ ٹائم لگا دوں آپ کا، کتنے منٹ لگا دوں؟ اور رہن دینا اونجی گل کر رہنے دو ٹائم۔ اچھا میں ریپڈ فائر کرنا تو پھر میرے کو جواب نال لیندے جاؤ۔ اگر تسی منو مسلمان سمجھدے ہو نا تے تسی مرزا صاحب نو پھر نبی نہیں ہو سمجھدے۔ نہیں میری بات جے تسی منو مسلمان سمجھ لیا نا تے تسی مرزا صاحب دی بیعت وچوں نکل گئے ہو، مرزا صاحب نو نبی تسی نہیں مندے۔ کیوں؟ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ مجھے خدا نے یہ وحی الہام کر کے بتایا ہے جو شخص تجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا بشیر الدین صاحب نے یار بات تو کرنے دے، کلمۃ الفصل کے اندر مرزا بشیر الدین صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک نبی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے رسول اللہ کو نہ مانے کافر، اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے لیکن مرزا صاحب کو نہ مانے کافر۔ مسلمان تو نہیں بریک مجھے کس بریک پہ پیر رکھ لے تھوڑا یار بریک کی ہو گیا ٹھہر جانا، وہ بیچارہ بندہ گل کر رہے انہیں بھی سن لے۔ ایک ڈسکلیمر دے دیاں کہ اگر پاکستان بھائی نو نوٹس موصول ہویا، اگر پاکستان بھائی نو نوٹس موصول ہو گیا کہ جماعت تو فارغ ہو گئے ہو تو میں ذمہ دار ساڈا ذمہ ہوش پوش دوش نہیں۔ کیوں تسی کیوں نہیں ذمہ دار؟ تہاڈی براڑ دی تو نہ گل کیتی ہے، تسی کیوں نہیں ذمہ دار؟ وزال صاحب تسی ذمہ دار ہو۔ انہاں دے رشتہ دار میرے گھر آ کے میرے گھر کپڑا پا لینا، تیری براڑ تے ساڈا مڑا گیا سی۔ تیری براڑ سے گیا نہیں، تو ذمہ دار ساڈا۔ یار مجھے پتہ نہیں ہے شعیب بھائی ان کو بھی بات کرنے دیں، ان کے 3 منٹ لگائیں، ان کو بات کرنے دیں اور ان کو بالکل انٹرپٹ نہ کریں۔ پاکستان بھائی آپ ان کی ذہنی عمر پوچھ رہے ہیں کہ جسمانی عمر پوچھ رہے ہیں؟ لے جی لگا دیے 3 منٹ ان کے جی۔
میں پتہ نہیں شعیب، مجھے آپ کی ایج کا پتہ نہیں ہے یار، کافی یہ تھوڑی بچوں والی باتیں آپ کر رہے ہو کہ آپ مجھے یہ سمجھ رہے ہو یہ دیکھو شعیب بھائی میرا خیال ہے 32 33 35 سال ٹھیک ہے ملال نا، ہے. میں نے آپ کو ابھی اعلان کر کے بتایا کہ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ ہمارے لٹریچر میں بہت ساری جگہ پہ مسلمانوں کا لفظ مسیح انہوں نے مرزا صاحب نے یہ بولا ہے کہ اے مسلمانوں سنو، اے مسلمانوں سنو. ٹھیک ہے، جو بات آپ کر رہے ہو نا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو کلمہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. باقی وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے نبی آ جاتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ایک علیحدہ پوری کمپلیٹ بحث ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ نہیں ابھی جا رہا، میں آپ کو ابھی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار اس پہ جا رہے ہو. جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، میرے سمیت جتنے ادھر احمدی بیٹھے ہیں، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہم اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. باوجود اس کے کہ آپ مرزا صاحب کا انکار کرتے ہو، اس کے باوجود ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان بھائی، اگر آپ کو ایک دو دن درمیان میں رکھ کے اگر آپ اس ٹاپک کے اوپر ایک دفعہ تیاری کر رہے ہیں اور شعیب راجہ صاحب سے ایک سیشن ہم گھنٹے ڈیڑھ کا آپ کے ساتھ 1 on 1 دونوں کا کروا دیں، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر تیاری کر لیں، کیونکہ میرا بھی خیال ہے کہ آپ کی ٹاپک کے اوپر تیاری نہیں ہے. آپ ایک خوش گمانی میں الفاظ کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کی اپنی ایک گڈ ول نیچر جو ہے وہ ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی، بٹ یو آر ناٹ ریپریزینٹنگ یور ریلیجن اینڈ یور فیتھ. یہ میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں. ایگزیکٹلی 110% ایگری 110. جو میں نے 6 مہینوں میں ایک سیکنڈ، میں نے 6 مہینوں میں جو ریفرنسز دیکھے ہیں اور بے شمار ریفرنسز دیکھے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے اور مرزا غلام احمد صاحب کے، ان سے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ یہ کافر ایبسولوٹ کفر ہے ہمارا آپ کی طرف سے، اور انیشیٹڈ ہے، کیٹاگوریکل ہے. آپ کو اس میں آپ کی آگاہی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. میں آپ سے درخواست ہے میری، آپ 2-3 دن کا ٹائم رکھ لیں تاکہ آپ کے پاس ٹائم ہو، تھوڑا سا لٹریچر کنسلٹ کر لیں، تو پھر آپ دونوں کا ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا اس موضوع کے اوپر کہ کیا مرزا صاحب کے مطابق دوسرے مسلمان جو ہیں وہ کافر ہیں یا نہیں. میں افضل صاحب میں آنسر کر دیتا ہوں. افضل صاحب، میں جتنا مجھے آپ جانتے ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی کا لفظ پتہ نہیں یوز کرنا چاہیے یا نہیں، میں باوجود اس کے کہ میں اس وقت کوئی آفیشیلی جماعت احمدیہ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں اپنی انڈیویجول، لیکن میں آپ کو جتنے بندے ادھر نیچے سن رہے ہیں اور یہ جتنے احمدی دوست بھی ادھر بیٹھے ہیں، میں آپ کو گارنٹی کر کے کہتا ہوں، گارنٹی کر کے، میرے یہ ورڈ بے شک ریکارڈ کر لیں، ان کو جیو نیوز پہ چلا دیں، جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں نا وہی ہماری جماعت احمدیہ کا موقف ہے، ان اے سینس کہ ہم جو اس وقت دوسرے نان احمدی ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، جب اگر وہ اپنے آپ کو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. جتنا مرضی اس کو اوپر نیچے کر لیں، ادھر سے کر لیں ادھر سے کر لیں، کھینچ لیں، بیچ میں سے لیرے نکال لیں، وہ کچھ اس میں سے نکلنے والا نہیں ہے. میں نے جو آپ کو بتا دیا وہ کیٹاگوریکلی میں نے آپ کو بتا دیا. جی آپ دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں. ٹھیک ہے، مجھے اس تیاری کی ضرورت نہیں مجھے ہے. ذرا 2 منٹ دے دیں، میں ان کو اس بات کا جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان یار آپ لوگ بڑے 2 منٹ لے بیٹھے ہیں، مجھے بھی ذرا 2 منٹ دے دیں. چلے ان میں بھی کے بعد پاکستان بھائی سے ذرا بات کروں. شعیب صاحب کے جی عابد بھائی کیا کہنا عابد بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ لیں مجھے آپ. کیوں نہیں دینے جی؟ نہیں، میں پہلے صرف کا ایک لگا ہوا ہوں لائن پہ یار، پہلے میری باری ہے. جی یار سوری ایک منٹ رک جاؤ واٹر صاحب، 1 منٹ رک جائیں. کیوں میں کیوں بھائی رک رک جاؤں جائیں. یار، ہر باری میں ہی اچھا سہیب بھائی یار واٹر بھائی کو بات کر لینے تو وہ 2-3 دفعہ انہوں نے کی. جی واٹر بھائی بات کر لیں آپ پلیز. جی بھائی جان، میری بات آپ سے ہی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ سچائی پر مناظرے لڑنے آئے ہوئے ہیں. مناظرہ جس چیز کا نام ہے نا، اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہیں میں مناظرہ نہیں کر رہا کسی سے. آپ روزی دل اپنا بھی دکھا کے جائیں گے اور ہار کے جائیں گے. یہ بات کرنی تھی واٹر صاحب. واٹر صاحب ابھی مجھے بات سبحان اللہ. اسی سمجھا مطلب سبحان اللہ
اور ایکڈیمک ایڈ کرو علمی گل روکن دے واسطے واٹر صاحب نے ٹائم لیا ہے کہ علمی گل نہ ہوگی ٹائم چل رہا ہے بھائی میرا ٹائم چل رہا ہے بھائی جان میرا چلو کوئی نہیں ٹائم دوبارہ بھی چل سکتا ہے. میرا ٹائم چل رہا ہے بھیا. یار آپ نے واٹر صاحب کوئی علمی بات کرنی تھی یا منع کرنا تھا اپنے بندوں کے کہ ان سے بات ہی نہ کریں؟ یار یہ کیا بات ہے؟ یار ایک منٹ ہم کیا کوئی غلط بات کر رہے ہیں؟ کوئی گالیاں نکال رہے ہیں؟ تھوڑا تو ٹائم لگ گیا ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے بھائی میرا میں نے ٹائم دوبارہ لگا دیا ہے. واٹر صاحب آپ بات کریں بغیر انٹرپشن کے، بات کریں، 2 منٹ کمپلیٹ کریں. ہاں جی پاکستان بھائی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے علمی دلائل اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات بڑے پیار سے سمجھتے جائیں گے اور ہاں میں ہاں یس 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 کرتے ہوئے آپ کنکلوژن میں پہنچ جائیں گے. تو میرے بھائی آپ بڑی غلطی پر ہیں. اس طرح کوئی بھی مناظرہ نہیں دنیا میں چلتا اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ. بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی 1001 تو اپنا کفر چھپایا ہوا ہے. اب آپ ان سے پوچھ لیں مطلب بابے قبر میں زندہ ہوں گے، وہ قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں، قبروں میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ جناب علی سارا کچھ سن بھی رہے ہیں، حاضر و ناظر بھی ہیں، وہ اڑتے بھی ہیں، اور پھر جناب نبیوں کے بارے میں ان کے اور نظریات ہیں. تو کہنا انہوں نے اپنے آپ کو سچا مسلمان ہے، پھر تویز آ جانے ہیں. واٹر صاحب کی ہو گیا جو درمیان دے وچ؟ اچھا آپ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا. ان کی میرے خیال ان کی کال آ گئی ان کی کوئی. عویس صاحب آپ اجازت دیں پاکستانی صاحب، تو میں یہ جو واٹر صاحب نے باتیں کی ان کا جواب دے دوں ریبٹل کے طور پہ، کیونکہ پھر سر وہ میں آپ مجھے اجازت دیں میں ذرا نہیں وہ جو جتنی چیزیں انہوں نے ہماری طرف منسوب کی ہیں اگر میں وہ جماعت کے اندر سے کھولنا شروع کر دوں تو پھر وہ بھی ایک نہیں وہ اصل میں دیکھو ماحول خراب ہو جائے گا. صہیب جی صہیب سر واٹر صاحب کے کمنٹس کو ایز انفلیمیٹری اسٹیٹمنٹ سمجھ کے صہیب صاحب میں ایک اگنور کر دیتے ہیں، بات کر دیتا ہوں. اگنور کر اچھا اویس بھائی نہیں تھوڑا سا اویس بھائی کو ٹائم دیں. اویس بھائی بات کر لیں پلیز، آپ بات کریں. جی سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایک دوسرے کو کافر اور مسلمان ڈکلیئر کرنے والی بات ہے نا، یہ بات جو ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف دلائل ہیں دونوں پوائنٹس کے. اور میں اس کا ایک ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اس چیز میں جائیں کہ کلمۃ الفصل میں کیا لکھا ہے اور حضرت مسیح موعود نے کیا کہا ہے اور اس طرح دوسرے جو بھی پوائنٹس ہیں دونوں طرف سے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں میں ان چھوٹی چھوٹی بحثوں میں کیوں نہیں پڑھتا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بحثیں جو ہے نا یہ اس وقت اٹھتی ہیں جب آپ پہلے کسی شخص کی جس نے دعویٰ کیا ہے پہلے آپ اس کی صداقت پہ بات کر لیں. جب وہ ایک شخص ثابت ہو جائے گا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں تو باقی بحثیں اس کے بعد آتی ہیں. اگر میں حضرت مرزا صاحب کو نبی سمجھتا ہوں تو وہ ان کی کوئی بھی تعویل کریں گے نا اپنی کتابوں میں مانوں گا کیونکہ میں نے ان کو اپنا امام مانا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح دوسرے بھی ایک بات یہ اصول کی بات ہے. دوسری جو اصول کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ دیکھیں چلیں 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تشریف لانا ہے ابھی. تو جیسے ہمارے اہل سنت الجماعت کے دوست کہتے ہیں ان کا بلیف ہے اگر وہ انہوں نے آنا ہے تو میں ایک سیدھی بات کرتا ہوں کہ آپ جو حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانے گا وہ کون ہوگا؟ کیا وہ مسلمان ہوگا کہ کافر ہوگا؟ تو جو درجہ اس کا ہے تو جس شخص کو میں نے سچا حضرت عیسیٰ ابن مریم امام مہدی مانا ہے تو وہی درجہ اس کا ہے میرے نزدیک. اس میں کوئی میں کنفیوز نہیں ہونے کی بات اس میں، لیکن یہ ایک اور نہ ہی اس بات میں کوئی ناراض ہونے کی بات ہے، یہ ایک اصول کی فالو کرنے کی بات ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب 1974 کی کاروائی ہوئی تھی نا جس میں یہ سارا عقائد ڈسکس ہوئے تھے تو یہ سوال بھی کیا گیا تھا ہمارے تیسرے خلیفہ سے کہ آپ ہمیں جو ہیں کافر سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مسیح موعود کا منکر سمجھتے ہیں. مسلمان آپ ہیں لیکن منکر ہیں. تو یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب آپ ایک شخص کی، اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو مین 3 ہمارے اختلافات جس پہ فوکس کریں تو وہ ہیں خاتم النبیین کا، حیات وفات مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا مدعی نبوت یا
مرزا صاحب کے میں عام طور پر ان کو علیہ السلام کہتا ہوں یہاں پہ اس لیے نہیں, لیکن جب وہ مجھے کوئی کہے منع کرے پھر میں اس پہ ایکسیپشن لیتا ہوں. مطلب میں جس طرح افضال بھائی ہیں ہمارے دوسرے دوست ہیں وہ بھی اتنی ہمیں اسپیس دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں دل میں کہہ سکتا ہوں. تو وہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی صداقت پہ کہ وہ کیا وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں نہیں ہیں, جو وہ دعویٰ کے لیے اپنی بنیاد وہ پرووائڈ کرتے ہیں حدیثوں سے قرآن سے. اگر میں نے مرزا صاحب کو سچا مانا ہے تو میں نے نبی علیہ السلام کے مطلب میری دانست میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے. ان کی جو ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور قرآن اور اس کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں نے مرزا صاحب کو سچا سمجھا ہے. مرزا صاحب کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, نہ میرے بڑوں کی تھی. تو اس لیے تو اگر جو دوست ہمارے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات مرزا صاحب کی یہ جو دعویٰ جاتا ہے وہ ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں بیٹھتے, تو یہ بالکل ان کا استحقاق ہے. لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین, بالکل وہی بات ہے. لیکن اس میں میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ دیکھیں یہ فتویٰ جات جو ہیں یہ چلتے رہے ہیں. اگر حضرت مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو میرے دعویٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے, تو میں وہ دیکھیں وہ ایک مثال ہے, وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ مثال ایسی ہے کہ وہ کہتے اردو پنجابی میں کہتے ہیں ہمارا کتا کتا تمہارا کتا نہیں, تمہارا کتا کتا ہمارا کتا ٹومی. کہ مطلب اپنے لیے بھی ایک ہی معیار ہونا چاہیے جو دوسرے کے لیے ہے. کہ اگر انہوں نے کسی کو کافر کہا ہے تو یہ بہت بڑا اعتراض ہے, تو اگر ہمارے بزرگوں نے کسی دوسرے کو کافر کہا ہے تو وہ بھی اتنی ہی غلط بات ہے. تو اس لیے میں ان چیزوں کو اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ ہر جگہ کا الزامی جواب موجود ہے, ادھر سے بھی الزامی جوابات موجود ہیں اور ادھر سے بھی. تو بیسک جو پروڈکٹیو گفتگو ہو سکتی ہے جو جی ویسے بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب شعیب صاحب کی باری نہیں آ گئی, شعیب صاحب کا موقع ہے نا. جی اگر وہ کہہ دیں کہ ان کی بات ختم ہو گئی ہے تو میں کر لیتا ہوں بات. شعیب صاحب یہ صحیح ہے, اتنا ہی بڑی تکفیر بھی کر دو اور پتلی گلی سے نکل بھی جاؤ. پر آپ جی دیتے ہیں جواب, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عابد بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے. جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور کریں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بات کر لیں. اچھا میری آواز آ رہی کہ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے لیکن آپ کے سگنل ریڈ ہیں, ابھی بھی آواز آ رہی ہے آپ. جی عابد بھائی آپ کریں بات, پھر میں جواب دیتا ہوں. جی بھائی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل بات کرتے کر لیں عابد بھائی, تھوڑا مائک کے قریب آ کے بات کریں اونچی آواز میں. میری آواز نہیں آ رہی ہے ویسے بھائی شعیب بھائی؟ آ رہی ہے کریں بات, آ رہی. اچھا آ رہی ہے, چلے میں بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ تکفیر کے جو ہے فتوے ادھر سے ہو گئے یا ادھر سے ہو گئے, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے علماء نے تکفیر کے فتوے دیے, یہ ٹھیک ہے کہ بالکل دیے ہیں, ہم مانتے بھی ہیں کہ یہ, لیکن مرزا صاحب نے جو فتوے دیے وہ تو مامور ملنا اور اپنے آپ کو ایک ہائی پوسٹ کے اوپر رکھ کے دے رہے ہیں, تو ان کے فتووں کی اہمیت کچھ اور ہونی ہے. اور پھر یہ جی علم کی بنیاد پہ یا اس بات پہ نہیں کہ آپ سچی بات کر رہے ہو, تو اگر سچی بات کرنی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر مرزا صاحب کو وحی یا الہام ہوا ہو کہ بھائی یہ اگر آپ کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہے, تو اس کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ کیا وہ بھی جھوٹ ہوگی؟ وہ بھی جھوٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو پھر وہ مرزا صاحب کا وہ الہام اور وحی وہ جھوٹے ہوں گے, جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے وحی ہوئی ہے, الہام. اچھا میری آواز آ رہی کہ میں کہا ہے کہ جو تمہیں نہیں. عابد بھائی میں نے میرا ہیڈ فون کام کرنا بند کر گیا, میں نے چینج کی, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی ویسا. اچھا ٹھیک ہے. نہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں اسی لیے اس ٹاپک میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ لمبی گفتگو ہو جاتی ہے اور بیچ میں سے مجھے نکلنا پڑتا ہے, تو بات جو ہے نا میں دوستوں کی سن نہیں پاتا ہوں. اور وہ آپ کیری آن کریں, میری ابھی اگر مجھے دیں میں 10-15 منٹ تک میں واپس آتا ہوں,
یہاں آپ اس کو ہولڈ کر لیں اس کانورسیشن کو، تو میں آتا ہوں، آپ پھر ریزیوم کر لیں گے، یا آپ کنٹینیو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان صاحب بیٹھے ہیں، وہ دوسرے اور کون ہے آپ کو پتہ نہیں کون ہے. جی جب بھی آپ فری تو ہو آ جائیں، دیکھیں، پاکستان صاحب ہے یہاں پہ، وہ آپ کی جگہ پہ بات کر لیتے ہیں، میں ان کو اوپر کر ٹھیک دیتا ہے ہوں آپ کی جگہ پہ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، نہیں، کوئی جب بھی مسئلہ آپ کو نہیں ہے. موقع ملے، آپ کے سگنل ٹھیک ہو، فری ہو آ جائیں. ہاں جی جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے. جی عابد بھائی کریں بات آپ پھر. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر اس لیول پہ بات لے کے جانی ہے تو پھر میرا آپ دیکھیں، ہم تو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ کو بھی مرزا صاحب کی بات اگر آپ ان کو حاکم مانتے ہیں، ان کو حجت مانتے ہیں اپنے لیے، ان کے لیے آپ ہر حد تک جانے کو تیار ہے، تو پھر اس میں بھی آپ حد سے پھر سیدھا ہو کے بولنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے جی، ہماری نظر میں آپ کافر ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ کافر، وہ مسلمان ہے، تو پھر مرزا صاحب کی وحی اور الہام وہ جھوٹے ہو جائیں گے، وہ غلط ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کس طرف سے صحیح کریں گے؟ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ وہ تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ آپ کے بقول تو وہ مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ بتا رہا ہے، وحی کر رہا ہے یا الہام کر رہا ہے، تو خدا تعالیٰ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر اس چیز کو پھر آگے لے کے اچھا ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. ان کے بھی شاید سگنل کا پرابلم ہے، میں بھی یہی پوچھنے لگا تھا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. ابھی چلیں گے تو چلو شعیب آپ بات کر رہا جی ہوں بہت اچھا. شعیب صاحب آپ کنٹینیو بھائی کریں. آپ بات عابد بھائی کیجیے، آپ شعیب کے بھائی آپ بات سگنل نہیں کیجیے. ٹھیک، آپ ذرا میوٹ کر. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ پاکستان بھائی آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں آپ کو، چھوٹی بات کرنا یار. یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 2 منٹ کے اندر، کیونکہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے سارا جو میں نے بات جزاک دینی اللہ ہے نا، جزاک پوائنٹس. اللہ. اچھا آپ نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، حالانکہ یہ میرا آفیشیل موقف نہیں ہے، میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں. بھائی آپ کی پاکستانی بھائی معذرت کے ساتھ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حکم اور عدل جو ہے نا وہ مرزا صاحب ہے، اور اس کے بعد آپ کے خلیفہ صاحب جو آپ کے مسلم موعود ہیں، بات سکہ ان کا چلے گا. اب اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ میری نظر میں یہ ہیں اور اسلام یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور میں کچھ اور کر دوں، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں. بات اس کی ویلیو کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہے اسلام میں. آپ کے ہاں اتھارٹی مرزا صاحب ہیں یا مرزا صاحب کے وہ بیٹے مرزا بشیر الدین صاحب مسلم موعود، وہ اتھارٹی ہیں، آپ اتھارٹی نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے قلم سے لکھ کر یہ باتیں کر دی ہیں تو پھر آپ کی کوئی ویلیو نہیں بچ جاتی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کلمے میں تمام جو ہے وہ شامل ہے، یہ ہم نہیں مانتے، اور نہ ہی یہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تمام شامل ہے. ہم کسی کو بھی شامل نہیں مانتے، اور یہ آپ جا کے کسی بھی مسلمان سے جب بھی پوچھیں گے وہ فقط آپ کو یہی بتائے گا جیسے لا الہ الا اللہ میں ایک اللہ ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ میں صرف فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی انبیاء کے اوپر ایمان لانا الگ سے ہے، وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ، تو وہ اس کے اندر آپ نے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ ویس بھائی نے باتیں بڑی سچی کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو سٹیٹس آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا، اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے تو جو حکم اس کے لیے ہے وہی حکم مرزا صاحب کے لیے. پتہ یہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک. ان کا اگر کوئی انکار کرے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. بالکل مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے، ان کو نبی یا رسول نہ مان علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہو، تو آپ نے یہ بات مسلم کر دی. آپ نے، ہم نے نہیں، ہم تو مرزا صاحب کو نہیں مانتے، آپ ان کو سچا مانتے ہیں، تو یہ بات مسلم ہوگی کہ مرزا صاحب بھی آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے طرح نبی اور رسول ہیں، اور جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان بھائی کہ مرزا صاحب کے نام ماننے والے بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں؟ وہ تو پھر نہیں مسلمان رہے. یہ بڑی سچی بات کر کے گئے ہیں اپنے آپ کے دوست اپنے اویس بھائی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان شخصیت کا اختلاف ہے. یہ بات بالکل درست ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی یا جس اشخاص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور پھر امام مہدی علیہ السلام کی، ہمارے نزدیک وہ مرزا صاحب نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان پھر شخصیت کا اختلاف ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اور باتیں کریں، ہم شخصیت پہ بات کرتے ہیں. ہم تو تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آ جائیں، مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. آپ مرزا صاحب کو سچا ثابت کر دیں
قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ تو مرزا صاحب کی کتابوں سے ہی مرزا صاحب کو سچا ثابت نہیں کر سکتے پیارے بھائی. قرآن اور حدیث سے آپ کیسے ان کو سچا ثابت کریں گے؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے علماء نے بھی کافر قرار دیا ہے. آپ ہمارے علماء کو مرزا صاحب کے برابر لا رہے ہیں اور مرزا صاحب کی آپ جو ہے وہ سٹیٹس کو کم کر رہے ہیں. مرزا صاحب مدعی نبوت ہیں اور آپ ان کو ایک عام مولوی کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء نے بھی کافر کہا تو مرزا صاحب نے کافر کہہ دیا. تو اس میں کیا مرزا صاحب کسی کو جب کوئی نبی کسی کو کہتا ہے نا مدعی نبوت ہونے کے سٹیٹس کے اوپر, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. کیوں؟ وہ خدا سے وحی اور الہام پا کے کہتا ہے, کیونکہ مرزا صاحب نے خود یہ کہا کہ مجھے خدا نے وحی اور الہام کر کے یہ بتایا جو شخص تجھے نہیں مانتا وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. اگر عام کوئی مولوی فتویٰ دے دے اس کی اپنی رائے ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا کہ اس کو الہام اور وحی ہوا, اور اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ ہو سکتا ہے انکار کر دیں کہ بھائی میں اس کے فتوے کو نہیں مانتا, اس نے مجھے کافر کہہ دیا. اور آخری بات یہ تھی کہ اویس صاحب جاتے جاتے اپنے کافر کو بھی غلط کہہ گئے کہ اگر ادھر سائڈ سے بھی کسی نے آپ کو کافر کہا ہے تو میرے نزدیک وہ بھی غلط ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بڑی لغو بات کر گئے کہ آپ اپنے ایک ہائی اسٹیٹس بندے کو جو آپ جس کی آپ بیعت میں ہیں آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں کہ اگر مرزا بشیر الدین صاحب نے کلمات الفصل میں مسلمانوں کو کافر لکھا ہے تو میرا نزدیک انہوں نے بھی غلط لکھا ہے. تو یہ تھی وہ ساری باتیں, اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو وہ اویس بھائی نے یہ نہیں کہا, ان کی بات کو آپ نے غلط کانٹیکسٹ میں لیا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو, آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صہیب کہ امام مہدی کا آنا ایسے ہوگا جیسے میرا آنا ہے, اس کو ماننا ایسے ہے جیسے مجھے ماننا ہے. آپ یہ مانتے ہو نا یہ بات؟ اس کا ریفرنس دے دیں, اس کا ریفرنس دے دیں. ریفرنس بھی میں آپ کو نکال دوں گا, ریفرنس اس وقت نہیں ہے. نہیں پھر ایسے پیارے بھائی ایسے بات تو نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ جھوٹ منسوب کر دیں گے تو ایسی تو نہیں بات. پیر صاحب میں بزی ہونے لگا ہوں. میری بات سن. پیر زاہد صاحب موجود ہیں, زاہد اسکانی صاحب آپ موجود ہیں؟ ایک سیکنڈ یار میں وہ بزی ہونے لگا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیر صاحب بات کریں گے آپ سے. میری بات سن لو نا. آپ کو ایک اب یا تو مجھے بات کرنے دو. سہیب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں بات تو کر لیں بھائی, لیکن نبی کی طرف جھوٹی بات منسوخ نہ کریں. آپ لوگ مجھے یا پھر کوئی بات. سہیب آپ کدھر گئے ہو؟ اویس صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جب انہوں نے کوئی بات کی تو آپ. سہیب آپ کدھر گئے ہو؟ آپ اگر ادھر ہو تو ٹھیک ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ بات کریں, نبی کی طرف کوئی چیز منسوخ نہ کریں بھائی. جی آپ مجھے دیکھیں, میری بات سنیں. جزاک اللہ. بس آپ نے مجھے کہہ دیا, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. میں اسی لیے بات کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ فوراً آپ لوگوں کا یہ پسندیدہ تکیہ کلام ہے کہ نبی کی طرف جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. بھائی یہ حدیث نہیں ہے نا. یہ سر حدیث ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں ہے بھائی, نہیں ہے. اچھا چلیں پھر, بہرحال آپ کی مرضی ہے, وہ آپ نے اگر نہیں ماننا تو. لیکن میں اسی لیے یہ اس طرح کے جو الفاظ کا چناؤ ہے نا, وہ میں اسی لیے آ کے بات نہیں کرتا ہوں کہ نبی کی طرف جھوٹ منسوب. اویس صاحب نے ایک بات کی تھی, اور جب وہاں شعیب صاحب نے بتایا کہ اویس صاحب نے یوں کیا, آپ نے فوراً ان کا دفاع کیا. نہیں, ان کا مطلب یہ نہیں تھا. کیونکہ میں موجود ہوں, ان کے الفاظ کا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. میں بھی موجود ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے دوست. بس اتنی سی بات ہے, آگے بات کیجیے. چلیں اچھا یہ بھی میری بات سن لیں نا, اس کا متن پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے تو میری بات سن لیں. ظاہر صاحب آپ نے یہ بھی اچھی بات کی ہے, ٹھیک ان سینس کہ آپ نے یہ کہا ہے. آپ اس طرح تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح کی کوئی حدیث آپ کے علم میں نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا کہ آپ نے جھوٹ بولا, یہ کیا, وہ کیا, حدیث ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ سر, میں آپ کے پھر آپ میرے سے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو میرے علم میں ہے. کہہ سکتا نہیں, ایسی حدیث نہیں ہے. جی حدیث ایسے ہے کہ وہ ان کا نام میرے نام پر, ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر, ان کی والدہ کا نام میرے, اور میری قبر میں دفن ہو. یہ وہ اپنی یہ بات اس مفہوم نہیں, اس طرح یہ بھی ہے کہ ان کو ماننا ایسے ہوگا جیسے مجھے ماننا ہے. نہیں ہے. اچھا چلیں, میں کوشش کرتا ہوں. میں آپ کو زیادتی نہ کیجیے, اپنی بات کیجیے. جو چیز ہے ہی نہیں تو ادھر ادھر کر کے اس کو مکس ملاپ کر کے نہیں. میں کوئی مکس ملاپ نہیں کر رہا سر. میرے جو علم میں ہے میں نے وہ بات کیجیے. میں نے بس بات وہی کر دی ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی, وہ مرزا صاحب کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب, لیکن اگر آپ ساتھ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے لٹریچر میں ہر جگہ پہ دوسرے مسلمانوں کو مسلمان کہہ کے ہی مخاطب کیا ہے.
آپ اس کو زبردستی اگر آپ لوگ اپنی طرف منسوخ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے ہمیں کافر سمجھا ہے اور وہ اب اس کا تو کوئی میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ میں زبردستی ایک چیز آپ وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. باقی بات اگین وہی ہے کہ جو باتیں انہوں نے نہیں کہیں وہ جو بھی مطلب آپ لوگ ان کا نکالتے ہیں میرے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے کہ انہوں نے خود اپنی باتوں کا ہر جگہ پہ انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے. تو اگر آپ اس وضاحت کو چھوڑ کے ان کی اس لٹرل میں ان کے ان الفاظ کو لے لیتے ہیں جو بغیر کانٹیکٹس کے ہوتی ہیں بغیر سیاق و سباق کے, تو اس کا کیا آنسر ہے؟ وہ پھر آپ لوگ سمجھتے رہیں, وہ پھر دعا کی جا سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے, اور تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے اچھا, یہ پاکستان بھائی انہوں نے ان بھائیوں نے جو ہے نا 2 دفعہ اپنے کفر پر مہر لگائی ہے, ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کر کے اور ایک ان کو نذیر صاحب کفر کا فتویٰ دے کر. نذیر صاحب خاموش رہو پلیز, یہ چالاکی نہ کرو, آپس میں بات نہ کرو. انہوں نے بات مکمل کی ہے, اس کو جواب ملے گا. اچھا لیکن زاہد صاحب آپ اس طرح کے الفاظ نہ کریں, چالاکی نہ کریں, یہ نہ کریں پلیز, اس طرح نہ کریں, آرام سے میں معذرت ہے. آپ اپنی بات پوری کیجئے, جب پورے ہو آدھا گھنٹہ بات کیجئے, مشکل نہیں ہے. دیکھیں ہم سن رہے ہیں, آپ کی بات پوری ہو گئی تو وہیں سے جو اس طرح پکڑ کے نذیر صاحب بولنا شروع نہیں کریں گے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ بات کیجئے. جزاک اللہ. میری بات صرف اتنی ہے کہ ہم یہاں پہ پیار محبت سے آرام سے بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے. کوئی بات اگر وہ بیچ میں بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو آرام سے ریسپیکٹ فلی منع کریں کہ بھائی آپ جب آپ کی ٹرن آئے گی آپ پھر بات کریں. جزاک اللہ, بس میں نے یہی کہنا تھا. بہت شکریہ, خوش رہیں آپ. دیکھیے سید ظفر اللہ شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں, میں صرف 1 سیکنڈ بات کر کے 1 منٹ بعد میں بات کر لیں گے. سید صاحب بھائی دیکھیں, آپ کو نہیں معلوم, ذرا خود سوچئے, مرزا جی کو آپ مانتے ہیں نبی, اب مرزا جی بیٹھے ہوئے ہیں کہ علماء نے چونکہ مجھے کافر کہا, یہ آپ کا عقیدہ ہے, چونکہ علماء نے مجھے کافر کہا اس لیے حدیث کے روح سے وہ کافر ہو گئے. بھئی آپ ہو نبی, دعویٰ آپ کا نبوت کا ہے, علماء آپ کو کہیں نہ کہیں, جب علماء آپ کو مانتے ہی نہیں, ایک نبی کو ماننے سے وہ کافر ہوتے ہی نہیں. یہ کس طرح کا نبی ہے جو یہ کہے بقول آپ کے الگ ایسا نہیں ہے, آپ سمجھے وہ ایک نبی اور نبی کو السلام علیکم اسکانی صاحب, کیسے ہیں آپ سر؟ بھائی آپ بات کرنے دیجئے نا. زاہد بھائی میں صرف ایک کریکشن کر کے جا رہا ہوں, آپ پلیز کائنڈلی مجھے صرف 10 سیکنڈ آپ بعد میں نہیں, میں سن رہا ہوں سر, میں آپ کو سن رہا ہوں. پلیز میرے متعلق ایک غلط فہمی ہوگی, میں اپنی باری پہ سر میری زاہد بھائی مجھے صرف 10 سیکنڈ, میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا. آپ اپنی بات آرام سے نہیں, میں لمبی بات نہیں کروں گا. بھائی جان آپ اپنے ٹائم پر بعد میں آ کر بات کر لیں, 1 سیکنڈ کی کوئی مسئلہ نہیں, بہت چھوٹی بات کر لیں لیکن اپنے ٹائم پر. چھوٹی ہوگی آپ کی بات انشاءاللہ. جی تو آپ ذرا سن لیجئے, پاکستان صاحب نبی ہے, دعویٰ تو نبوت کا ہے, لیکن کہتا یہ ہے بقول آپ کے, حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا مجھے اللہ نے وحی کی ہے, جو تجھے نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے. اور صحیح ہے بالکل, اگر نبی ہے تو اس طرح اس کی بات درست ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, چونکہ علماء نے کفر کے فتوے دیے اس لیے مرزا جی نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے کافر کہا, حدیث کے روح سے آپ لوگ کافر ہو گئے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایک نبی کو نہ ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. میری اتنی سی بات ہے. اب اگر آپ بات کریں گے یا نذیر صاحب بات کریں گے, اجازت ہے, اس کے بعد ہماری طرف سے سید ظفر اللہ شاہ صاحب بات کر لیں گے. جی نذیر صاحب کو ٹائم دیں, نذیر صاحب بات کریں. نذیر صاحب جزاک اللہ. وہ اصل یہی بات ابھی ہوئی تھی کہ میرے جو ہے انہی کی حساب سے انہوں نے اپنے اوپر 2 کفر کی مہریں لگائی ہیں. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کو نہ مان کے, کہ آنے والے کو انہوں نے نہ مانا, وہ انہوں نے کفر کیا. پھر انہوں نے وہ ایک مسلمان ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. تو یہ تو 2 قسم کے کافر ہیں بھائی, ایک قسم کے بھی نہیں بلکہ سخت کافر ہیں, سخت کفر کیا ہے
72 فرقے مسلمانوں نے جو گمراہ ہیں انہوں نے سخت کفر کیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، بات ختم۔ اب جو کچھ کرتے پھریں، جو کچھ سمجھتے پھریں، جو کچھ سمجھاتے پھریں، یہ اللہ رسول اور آنے والے معمور کی نظر میں بھی کیونکہ انہوں نے تکذیب کی ہے، انکار کیا، تو کفر سخت کفر ہے بھائی۔ اتنی سی مختصر بات ہے بس۔ ہاں لیکن آپ کا سوری پلیز حسن صاحب، جی جی ذرا بھی آپ لوگوں کو خیال نہیں ہے، مطلب گفتگو کا انداز نہیں ہے؟ آپ اب خاموش رہیں گے، صحیح صاحب بات کریں گے، آپس میں آپ لوگوں کی جستجو یہاں نہیں چلے گی، پلیز۔ ہاں شکریہ اسکانی صاحب، گزاری یہ ہے گزاری آپ لوگ نذیر صاحب میں تو میں پاکستان صاحب رکیے، ابھی ذرا رکیے، میں اجازت چاہوں گا نذیر صاحب۔ نہیں آپ سن کے جائیں، دیکھیں آپ سن کے جائیے نا، اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ گزاری یہ ہے جہاں تک آپ نے دیکھیں، اب میں اس کو کیا کہوں، اب دلائل نہیں، اتنے دلائل اور قرآن پاک کے آگے پاکستان سب باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ دیکھیں یہ جو ابھی صاحب نے بات کی، مرزا صاحب کے اوپر لازماً وہ ایک مشرک شخصیت ہے، قرآن پاک کے صریحاً دلیل ہے کسی کے پاس، قرآن مجید سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ مرزا صاحب کا یہ جملہ جلد 22 صفحہ 89، انت منی بمنزلت والدی، مشرکانہ صریحاً کفر، سورہ یونس آیت نمبر 68، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی۔ کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب اگر کوئی اس کی دلیل دے گا کہ مجازن استعارتاً، تو اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید پر جب اس جملے کو پیش کرتے ہیں تو یہ صریحاً کفر ہے، اور وہ ساتھی جو فرار ہو گئے وہ اسی وجہ سے فرار ہو گئے کہ انہیں پتا تھا کہ مرزا صاحب کا جو شرک ہے اس کا دفاع کرنا ان کے لیے ناممکن، امپوسیبل ہے۔ کوئی حضرات جو ابھی دعوت دے رہے تھے اس وجہ سے آپ لوگ کافر ہو گئے، فرقے ہو گئے، مرزا صاحب تو خود مشرک ہیں، اور جو مشرک ہو جس کا ایمان ہی ثابت نہ ہو تو اس کے سارے دعوے زیرو کو ضرب دیں گے کسی کے ساتھ تو زیرو نتیجہ نکلے گا۔ تو گزاری ہے کہ وہ صاحب تھے، دیگر حضرات تھے، تو میرا یہ چیلنج ہے صاحب کو کہ مرزا صاحب کا ایمان ثابت کر دیں، باقی باتیں تو بعد میں ہیں۔ تو اسکانی صاحب نے جو کہا کہ عجیب لوگ ہیں کہ ایک طرف وہ جو اویس خان صاحب تھے وہ یعنی ایک بندے کو وہ مان بھی رہے ہیں مدعی نبوت اور پھر کہتے ہیں کفر نہیں ہے، تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہوا میں ہیں۔ تو قرآن پاک کی متعدد آیات کی روشنی میں مرزا صاحب کا جو کفر ہے وہ ثابت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، تو باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ یہ میں نے قرآن مجید پر پیش کیا، تو قرآن مجید کی روشنی میں انت منی بمنزلت والدی، جی کون سا، یہ کون سا ہے؟ جانے دیجیے سب، آپ اپنی بات جی کیجیے۔ ہاں یہ جی میری بات مکمل ہو گئی۔ نہیں، بات مکمل نہیں ہے آپ کی، بات یہ ہے کہ یہ کفر ہے، قرآن سے بھی اس کی دلیل دے دیجیے تاکہ سننے والے سن لیں کہ قرآن میں اس چیز کو کفر کہا ہے، پلیز۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آگے فرمایا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، تو یہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہاں تک فرمایا
سورہ مریم میں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے جائز ہی نہیں، اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنائے. تو ولد کسی اعتبار سے بھی کہنا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے. اور اسی سورہ مریم میں فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے عبد تو ہے، ولد نہیں، اس کی نفی کر دی اللہ پاک نے. جی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ام رباب صاحبہ، خیریت ہے؟ خوش آمدید آپ کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے پیر صاحب آپ کا، کیسی ہیں؟ اللہ کا میرا. پیر صاحب اتنا ڈھونڈا آپ کو، اتنا ڈھونڈا، کہاں تھے آپ؟ کب؟ آج. نہیں افضال صاحب نے بھی بار بار کہہ رہے تھے پیر صاحب کو لائے، پیر صاحب کو لائے، تو آج تو بڑی بڑی براڈ لگی ہے ماشاءاللہ سے. افضال صاحب کی براڈ تھی اور آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. تو پھر میں آن لائن ہوتے ہی میں نے دیکھ لیا افضال صاحب کا برور، میں ادھر ہی آ کے ڈیرا لگا لیا. میں نے کہا میں بھی انہی کی براڈ پر تھی اور آپ کو ڈھونڈ رہے تھے سبھی. جی السلام علیکم. اصل میں پیر صاحب کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، پیر صاحب کو عادت نہیں پڑ رہی، یہ پرابلم ہے. جی پیر صاحب بھول گئے سب کو عادت ڈال کے اپنی. ہاں نہیں پیر صاحب ماشاءاللہ. میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا. تو فون آپ نے دیکھا ہوگا کہ بند ہے یا کچھ ہے؟ بند تھا فون. جی ہاں پھر اس وقت آن لائن ہوا ہوں تو میں نے دیکھا ہے بروڈ، دو چار دیکھے، میں نے دیکھا افضل صاحب کے بروڈ، اور تو میں یہی آیا. آج پیر صاحب ایک شاہد صاحب آئے تھے، جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور شاہی صاحب بزرگ سے ہیں، شاہی صاحب ان کو بھی شاید ان کے بھی یاد ہونا چاہیے. جی ان کو پتہ ہے ان کا. پیر صاحب وہ جو بزرگ سے ہیں شاہی صاحب، اور وہ اکثر انہیں درمیان میں بولنے کی عادت ہے، اور وہ تھوڑا سا ایک 5-7 موضوع اکٹھے ہی وہ بولتے ہیں، ایک پھر دوسرا پھر ساتھ ہی ساتھ. شاہد نہیں بلکہ شاہی نام. شاہی صاحب، جی جی شاہد ان کا نام ہے، شاہی کہلاتے ہیں وہ. جی جی شاہی شاہی. پیر صاحب تو خوب پہچانتے ہیں انہیں. وہ شاہد صاحب ہیں، شاہد. جی 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 وہی. آج میں نے بہت کمال کیا پیر صاحب. بتائیں آپ افضل صاحب جو آج ہوا ہے. نہیں وہ ان کے ساتھ گفتگو ہماری بڑی اچھی چلی ہے، لیکن وہ بعد میں رفڑ پڑ گیا. ان کے جو حمایتی آ گئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے زیادتی کر دی ہے، فلان کر دیا. آپ تھوڑا سا بیان کریں، بہتر بیان کریں گی. ویسے زبردست بہت اچھا بیان کیا تھا، پلیز آپ کریں. اصل میں وہ جو مضمون آپ نے چلایا تھا نا، وہ چونکہ آپ کے سارا ذہن میں اس کی گرپ ہے ایک آرڈرلی، تو وہ بڑا زبردست لگے گا اگر آپ جیسے آپ نے پہلے بھی ڈسکرائب کیا نا، وہ بڑا. نہیں یقین کریں جو آپ نے بیان کر دیا تھا نا ماشاءاللہ. آپ ٹاپک بیان کر دیں اور پھر اس کے آگے میں بیان کر دوں گی. جی جی افضال صاحب. اچھا ٹاپک پیر صاحب یہ چلا کہ بات چلتے چلتے نا وہ مڑ گئی کاپی رائٹ کے طرف، اور کاپی رائٹ کے اوپر سسٹر نے اسمہ احمد کی بات تقریباً چل رہی تھی. اب وہ پیرایا جو ہے وہ ایگزیکٹلی تو وہ خود بتائیں گی کہ کس پیرائے میں یہ بات چلی، لیکن میں اس سیگمنٹ کے اوپر صرف روشنی ڈالوں گا کہ جب یہ اسمہ احمد کے متعلق سسٹر نے کاپی رائٹ کا ایشو ان کے ساتھ مینشن کیا اور اس کو ٹیک آن کیا، تو شاہی صاحب نے فوراً جمپ لگایا. انہوں نے پوچھا کہ بھی اگر کوئی کسی کی کاپی رائٹ کی وائلیشن کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اس سے پہلے وہ یہ بتا چکے تھے کہ پہلے انہوں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، پھر انہوں نے کہا میں وکیل ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ میں ڈیزائنر بھی ہوں اور میرا بزنس ہے کلوتھز ڈیزائننگ بزنس. تو اور انہوں نے کہا کہ میرا
जब सिस्टर ने कहा कि कॉपी राइट अगर कोई किसी का हो पहले से तो कोई बंदा चुरा ले और वायलेशन करे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो खुद अटर्नी हूँ, लॉ का मुझे पता है और मैं बिजनेस भी करता हूँ डिजाइनर का, और मेरे साथ एक कंपनी ने जैसे गुची है फॉर एग्जांपल, उन्होंने मिसाल दी और इस तरह की एक और दो हाईएस्ट फैंसी लेवल की फैंसी टाइप की, तो उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे लॉ सूट कर दिया था कि मैंने उनकी प्रोडक्ट का कॉपीराइट किया है, चोरी किया है, तो मुझे फाइन हो गया $200,000। आप 2 लाख रुपया बोली थी लास्ट स्टेटमेंट में, रुपए नहीं $2 लाख की बात हो रही, क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं कनाडा या यूरोप में कहीं। तो उन्होंने कहा कि कॉपीराइट जो है ये आप नहीं कर सकते, अगर आप कॉपीराइट करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। वो इस आर्गुमेंट के अंदर उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया। सिस्टर ने फिर आगे मूव किया, उन्होंने कहा कि ये इस्मो अहमद के मुतालिक मुसलमानों का दावा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाम ही इस्मो अहमद उनका नाम रखा गया है, कुरान पाक ने अल्लाह ताला ने उनको अहमद के नाम से पुकारा है, तो इसलिए मुसलमान जो है वो समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही इस्मो अहमद। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो ठीक है। तो फिर सिस्टर ने उनको इस पॉइंट में लॉक किया कि अगर कोई इसको कॉपी करता है तो वायलेट करता है तो ये कैसा होगा, तो उन्होंने कहा था ये तो बड़ा गलत होगा, ये तो बड़ा क्राइम होगा और वो बंदा उसको सजा मिलेगी और फलान होगा टमकान होगा। जब वो मुकम्मल तौर पर उसमें लॉक हो गया तो सिस्टर ले आई उधर मिर्जा साहब के ऊपर कि ये तो आपने जमात अहमदिया को फंसा के रख दिया, उनका सारा बयानिया जो है वो बिल्कुल उलट पलट कर दिया। शाही साहब आज आपने, वो शाही साहब भौंतर गए मुकम्मल तौर पे, उन्होंने कहा कि हैं ये क्या, तो यानी वो एक्चुअली उसके ऊपर वो थोड़ा सा असर पटाए कि भाई ये मुझे जमात अहमदिया के ऊपर कैसे लेके जा रही हैं। तो उसमें मैंने भी थोड़ी सी फिर हेल्प की, फिर इन्होंने भी की उनको ये बावर कराने में कि आपका जो कॉपीराइट का स्टैंस था अपनी जाती एग्जांपल से, उससे आपने जमात अहमदिया का जो मुकदमा है मिर्जा साहब का इस्मो अहमद का, वो बेसिकली तलपट कर दिया। तो इसके ऊपर वो थोड़ा सा अपसेट होने शुरू। इन द मीनवाइल नीचे से एक आध उनके जमात के फिर आए उनकी हेल्प के लिए, और उन्होंने सिस्टर को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आपने उनके साथ ज्यादती की है और आप उनके ऊपर ये बयानियां मुसल्लत कर रही हैं ऐसे वैसे तैसे। हालांकि वो सारी गुफ्तगू पहले वो कर चुके थे, इस दौरान सिस्टर को बहुत बुरे बुरे अलकाबात से भी वो नवाज रहे थे, ऑलमोस्ट जैसे गाली टाइप होती है। तो लेकिन इन्होंने बड़ा सब्र तो अमल से ये अपने मौजू के ऊपर ही रही हैं और बड़े अच्छे सलीके से इन्होंने उनकी किसी भी वो बात पे जो उस तरह की हो सकती थी वो बिल्कुल इग्नोर की। तो लेकिन जो उनके बाद में हमायती आ गए, उन्होंने इनको टेक ऑन कर लिया कि जी आपने ये किया, आपने फलान किया, टमकान किया। तो ये ऐसी सूरत हाल जनाब आज पहले। अच्छा, तो अब ना मैं आप सबकी ऐसी की तैसी करूंगा, ठीक है? आप लोग होते कौन हो, ठीक है? ड्रामे बाज। तो ये जाहिद भाई से मुझे बात करने ना है, लेकिन जी शाही साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे शर्म आ रही है, आप लोग इतने जाहिल इंसान हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप वेलकम। लोगों को अब वो करूंगा, मैं आप शाही साहब, मुझे शाही एड्रेस साहब, चाहिए, मैं आप सबके घर पहुंचूंगा। शाही साहब मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ लाइए। आप मजीद चुप करें जरा, ये बड़ा शाही साहब अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड आप लोगों ने मुझे इतना दलील किया। शाही साहब आपको वेलकम कह रही हूँ। आप जरा ना आप अपना मुंह बंद करेंगे जरा। शाही साहब मैं आपको वेलकम कह रही हूँ। और यार देखें, आप लोगों ने मैं परेशान हूँ अभी तक। मैंने ये कहा है कि अस्सलाम वालेकुम। शाही साहब आप कहाँ गए हैं? यार शाही साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ये जाहिल बंदा कौन है जो इतना एग्रेसिव होकर शाही साहब अस्सलाम वालेकुम। शाही साहब चलेंगे? बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, उनको हमने जी शार्प शूटर बुजुर्ग है इसलिए उनकी हम ऐसी बात किसी का भी नहीं, वो बहुत अच्छी इंसान है। मैंने तो सलाम किया, मैंने उनको कहा है कि वेलकम, आप तशरीफ लाए, और यही ढूंढ रहे थे पीर अस्कारी साहब को भी ना। जी पीर साहब, वो शाही साहब आज मैं समझती हूँ कि जमात अहमदिया की जिस तरीके से मतलब इन्होंने फरमाया आज ये मुझे बंद क्यों कर दिया?
मुझे बोलने दे। हमने नहीं बंद किया, हमने नहीं बंद किया आपको, हमारी क्या जरूरत है? मुझे किया हुआ है। बैकग्राउंड में चले गए थे, आपकी ऐप जो है वो बैकग्राउंड में चली गई। उनको किसी ने ड्रॉप कर दिया उन्हें। किसी जी ने इनको बुलाए, तशरीफ लाइए आप। वैसे ड्रॉप उनको ना करें। देखिए हमारे मोहतरम है वो, और आज जिस तरीके से उन्होंने हक का साथ दिया है, मैंने उन्हें कहा है, पीर साहब मैंने कहा कि देखे जमाती अहमदियत तो आपके खिलाफ हो जाएगी। वो कहता मैं किसी से नहीं डरता, और इतनी बहादुरी और जुर्रत के साथ उन्होंने कहा कि मुझे मैं डरता नहीं हूँ सिवाय अल्लाह ताला की जात की। तो वो माशाअल्लाह मैं तो समझती हूँ कि ये इनका जो मतलब हौसला और इनका जो है इसको तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। जी शाही भाई अस्सलाम वालेकुम। नहीं लगाए कोई भी मुझे, आप लोगों नहीं नहीं कोई आपको ब्यूटी लगाएगा। देखिए तमाम पर्यटक को रोके। समझ गया था। देखिए आप लोगों ने मुझे न्यूज लगा के शाही साहब को म्यूट ना लगाएं और उनको बोलने रिमूव दे। ना करें, ये और साफ उनकी शूटर किसी बात जो है का ना, जवाब सिवाय देखिए सिस्टर ये सारे जो बदमाश है ना, देखना मैं तुम बदमाशी तुम लोगों की दाता के जिधर से निकले हो ना मैं उधर ही डाल दूंगा। जी कौन बदमाश है, कौन बदमाश है? ये जो जाहिद अस्कानी है इसको भी, पीर साहब को। अच्छा ये जो जाहिद अस्कानी में बदमाश है ना, देखना मैं अब बदमाशी अपनी, तुम लोग सारे जाहिल हो, ठीक है। जी जी। और मैं ऐसा करूंगा। देखिए शाही साहब देखिए मेरी बात सुने, शाही भाई मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। आप इतनी शख्सियत है, डॉक्टर हैं, लॉ आपने किया, डिजाइनर है, बिजनेसमैन है। जी उमा 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 मुंह बंद कर जरा उमा जी। जी मैं भी वो बंद करेगी उमा जी, मैं बहुत सुन रहा हूँ आपकी बातें। बंद करें मुझे बात और चुप कर सारे, और सारे तुम बदमाशों की मैं ऐसी की तैसी ना कर दी। जी बदमाश कौन बोले पीर अस्कानी साहब? ओ जाहिल लोगो, ओ जाहिल लोगो। जी ये मेंशन कर दो बदमाश कौन कौन लोग हैं। उमा जी जरा जी, जी। म्यूट ब्रेक लगाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। लगाए ये जरा। पूछना चाह रही थी कि वो मेंशन कर दिया। उमा जी ब्रेक लगाए। ठीक है ठीक है। अब देखना आप जी। लोगों का मैं करता क्या। जी जी ठीक है ठीक है। आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया, ठीक है। ओके। आप लोगों ने मुझे बेवकूफ बना लिया, ठीक है। मैं अच्छा शार्प शूटर ने बेवकूफ बनाया आपको? और शार्प शूटर का ये वकील LLB है ना, मेरा LA है, मैं जज भी हूँ। ये अच्छा, LLB अच्छा, का मैं माशाल्लाह, करना माशाल्लाह। क्या देखना, बड़ा बदमाश बन के दिखा रहा ना, इसकी बदमाशी में इसके अंदर ना डाल दी एक मिनट में, तो मेरा देखिए शाही साहब आप एक सच्चे पक्के आप सच्चे पक्के जमाती अहमदियत से ताल्लुक रखते हैं। मिर्जा साहब देखिए आपने डॉक्टर होने का, आपका लॉयर होने का, आपका डिजाइनर होने का, और अभी आपने जज होने का भी दावा कर दिया। मिर्जा साहब के दावाजात भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह। आपकी ब्रेकें फेल है ना, जी 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 जी। सुनने की आदत नहीं है, आपको बोलने की आदत है। देखिए मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ मेरे भाई। आप लोगों ने जो किया ना बहुत ज्यादती की है, अब आगे देखना होता क्या, ठीक है। आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन आप लोगों ने पंगा ले लिया एक गलत बंदे के साथ, और अब देखना होता क्या। किसने ले लिया ये तो बताइए। ये आपने लिया, मुनैर साहब ने लिया, मैंने लिया, और ये शार्प शूटर जो है ना ये आपका साथी है। अब शार्प शूटर जो है ना, ये इसको मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन ये पीर साहब को मैं बीच में से निकाल देता हूँ। अच्छा पीर साहब को निकाल दिया, ठीक पीर साहब आप निकालिए, तो पीर साहब को भी मैं डाल दूंगा अंदर। अच्छा अच्छा पीर साहब भी आ जाएगा वापस आ जाएगा। देखो मैं किक मार के ना जिधर से सारे निकले हो ना, मैं उधर ही डाल। और मेरी बात सुनो, पीर साहब भी हमारे साथ हैं। मेरी बात सुनो, पीर साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, आप इनको भी जिधर हमारे से साथ तुम लोग शामिल हैं। निकले हो ना उधर ही अंदर देखिए डाल। मेरी बात सुने, एक सेकंड, एक मिनट शाही साहब बात को समझने तो देना। जब आप आए थे, एक मिनट, जब आप तशरीफ लाए थे उस वक्त आपने कहा था कि शार्प शूटर शैतान है, शैतान के रास्ते पे चल रहा है। उसके बाद फिर आपने अपना मौक़िफ़ चेंज किया और शार्प शूटर चला गया, राइट। अभी आप उसको कह रहे हैं कि ये बदमाश है, इसने मेरे साथ बदमाशी की। अब आप हमें बताएंगे कि इसने आपके साथ क्या बदमाशी की। जी हमारे साथ जमाते अहमदिया के जज, डॉक्टर, लॉयर, डिजाइनर और एक कामयाब बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद है। जी शाही साहब, शाही साहब म्यूट हटा लें प्लीज।
शाहिद साहब आपका म्यूट लगा हुआ है, मुझे लग रहा है आप बातें कर रहे हैं लेकिन म्यूट लगा हुआ है आपका। ये कह रहे हैं मैं आप लोगों को मारूंगा और पता नहीं क्या कर दूंगा। जी जी बिल्कुल मुस्लिम भाई, आप नहीं बोले, आप इतनी बड़ी शख्सियत का मुकाबला नहीं कर सकते, प्लीज म्यूट लगा लिया आप। ये तो नहीं, अभी वेस्ट में ही। सलमान भाई, आप में इतनी ताकत, इतनी जुर्रत है, जब आप में इतना हौसला नहीं है एक ताकतवर शख्स के सामने खड़े होने का, तो प्लीज आप ना ललकारें। जी शाही भाई, आप म्यूट हटा लें प्लीज। अब होता क्या वो देखना, ठीक है? अब होता क्या आगे देखना कि आप लोगों के मैं पहुंच जाऊंगा और मेरे बंदे आएंगे और देखना आपका होता है। नहीं आप लेकिन आपके लिए ही पकड़ लूंगा, लेकिन ये शार्प शूटर जी जी और वराइट साहब, ये वराइट साहब, जी जी वराइट साहब को पता है कहाँ रहते हैं ये? ओ यार देखना रहते क्या, इनका एड्रेस सामने आ जाए, हर चीज आ जाएगी इनके सामने आ जाएगी। मेरे बाकिया मैं हूँ, आप मुझे नहीं जानती, मैं हूँ कौन। आप लोगों ने मेरे साथ पंगा ले लिया, लेकिन मैं पीर साहब को, ये मुस्लिम साहब जो थे ये भी पंगा लेना चाह रहे थे आपके साथ। मुस्लिम कौन? पीर साहब? मैं आपका खलीफा जेब में डाल के ले जाऊंगा। और तू कुत्ते की औलाद, नहीं, तेरा देखना मैं ना तुझे फूंक मारूंगा। ओ कुत्ते की औलाद, तू को क्या देखिए गाली नहीं ना, देखिए आप बड़ी शख्सियत हैं। ओ अम्मा जी चुप कर, मैं बकवास नहीं करनी। कोई बंदा इधर ना करे, कौन सिस्टर के अलावा कोई नहीं। ठहरो, इसका भी मैं थोड़ा सा नाम देख लूं। अच्छा चलिए सारी बातों को छोड़िए। नया कुत्ता, अगर नया खलीफा कुत्ते साहब को- ठहर जाऊंगा उमर, ठहर जाओ। एक मिनट शाहिद साहब उमर जी आप ठहरे, उमर जी मुझे ठहरे, मैं इसको भी नोट कर शाहिद साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने ना आप लोगों को वार्निंग दे दी, अब मुझे ना इसका भी देख लेने दे। ये है कौन? अरे ये कौन बोला था? ये नहीं शाहिद साहब उसको छोड़ दें, बच्चा नहीं उसको क्यों छोड़ूं? आप लेडीज हैं, आपको थोड़ा सा शाहिद साहब मुझे ये बताएंगे जो आज आपका जो मियां है ना उसको मैं पकड़ के लाऊंगा। मेरी आप देखना आपके साथ होता है। देखिए वो डर के भाग गया है। वो बंदा किधर गया, उसका नाम वो भाग गया। मैंने उसको रिमूव नाम कर दिया है, ठहरो। जिसने भी आपसे बदतमीजी की है उसको रिमूव कर दिया गया है। अच्छा शाहिद साहब मुझे ये बताएं कि अगर आज रिकॉर्डिंग खलीफा साहब के पास चलेगी होता अब क्या है वो तो देखना। फिर क्या होगा? ठहरो, मुझे वो बंदा का नाम देख लेने दो। जी उसका नाम मुस्लिम था। मुस्लिम नहीं बंदा जी मुस्लिम था उसका नाम, मुस्लिम मुस्लिम नहीं, उसका मुझे आईडी चाहिए ना, किधर है वो? जी मुस्लिम के नाम की आइडिया